بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقناع الضمیر درس نمبر 5۔ کل کے سبق میں ہم نے مرکب بنائی کا پڑھا تھا۔ مرکب بنائی کہتے ہیں اس مرکب کو کہ دو ناموں کو ایک کر لے، بیچ میں سے حرف حذف ہو، جیسے احد عشرہ کو آپ احدن و عشرن پڑھ سکتے ہیں۔ تو اوپر لکھ کے دیکھیے فحذف الواو یا فحذف الواو، واو ڈیلیٹ ہوا، وجعل الاسمان واحد، دونوں ایک بنائے گئے۔ تو میں ایسا لگ رہے گا کہ احد عشرہ بس ایک ہی نام، حالانکہ احد الگ چیز ہے، عشرہ الگ ہے۔ والجزآن کلاہما مبنیان علی الفتح، اور دونوں آپ فتحے کے ساتھ پڑھیں گے، احد عشرہ یوں پڑھیں گے۔ إلا 12 فإن الجزء الأول منه معرب، 12 میں پہلا جز کیا ہے؟ معرب، اصل میں ہے 12، 12 بن گیا۔ مرکب کی تین قسم دن آپ دیکھیں، غیر مفید مرکب کی تیسری قسم ہے المرکب الذي منع صرفه، اس کو مرکب منع صرف کہتے ہیں۔ منع صرف کا کیا منع ہے؟ یعنی اس کا منصرف بنانا منع ہے۔ یہ کیا ہے؟ غیر منصرف ہے۔ غیر منصرف یا منع صرف دونوں کا ایک منع ہے۔ وهو الذي جعل الاسمان فيه واحدا بحيث لا يتضمن الاسم الثاني حرفا، کہ دو اسم اس طور سے ایک بنایا گیا ہو کہ ان میں سے جو دوسرا اسم ہے نا، دو اسم ہے ان میں سے جو دوسرا ہے نا وہ حرف نہیں چاہتا، حرف کا مطالبہ نہیں کرتا، نہ حرف کو یہ چاہتا ہے نہ متضمن ہوتا ہے۔ مثل بعلبک، بعل الگ لفظ ہے، بک الگ لفظ ہے۔ وہاں پر یہ بت جس علاقے میں، بک علاقے میں ایک بادشاہ کا، اسی کو کہا بعل و بک، یوں نہیں کہیں گے آپ، اور انہوں نے کہا کہ بس بعلبک ہو گیا۔ حضر موت، جہاں موت زیادہ آتی تھی کہ علاقہ تھا، اسی کو لوگوں نے کہا حضر موت، حضر موت۔ اب یہ نہیں کہیں گے حضر و موت، نہیں بس ایک حضر موت۔ فإن الجزء الأول فيه مبني على الفتح على ما ذهب إليه أكثر العلماء، پہلے والا جو لفظ ہے اس میں بعل حضر، اکثر علماء کے نزدیک مبنی بر فتح ہے۔ کیا معنی؟ یعنی اس پر فتحہ پڑھنا ضروری ہے، بعلا۔ والجزء الثانی معرب، دوسرا معرب ہے، حضر موت موتا وغیرہ پڑھ سکتے۔ وعلم ان المرکب الغیر المفید یکون جزءا للجملة دائما، مرکب غیر مفید تو خود جملہ نہیں ہوتا نا، اگر ہوتا بھی ہے فائدہ نہیں دیتا، تو مفید بننے کے لیے یہ جملے کا ایک جز بنے گا۔ جیسے جملہ دو جزوں سے بنتے، 3 4 سے، جتنے سے بھی بن جائے، یہ ایک جز ضرور ہوگا۔ وَلَا يَكُنُ جُمْلَةً مُسْتَقِلَّةً بِنَفْسِهَا، اور یہ کوئی مستقل جملہ نہیں ہوگا بنفسی ہی۔ مثال آپ کے دے غلام زیدن، تو یہ کیا ہے؟ ایک مرکب ہے نا، قائمن، تو کیا ہوگی؟ قائمن سے پورا ہوا جملہ۔ اس طرح کے وعندی احد عشر، میرے پاس 11 ہے، کیا درہمن، تمیز سے بھی پورا ہوا اور عندی سے بھی پورا ہوا۔ جاء بعلبک، فصل آگے فصل دیکھیں، علم ان الجملة لا تكون اقل من کلمتین، جملہ 2 کلموں سے کم نہیں ہو سکتا، ایک کلمہ تو پورا نہیں ہوتا۔ ہاں بعض جگہ کچھ کلمے آپ کو ایک لگتے ہیں کہ وہ جملہ ہے، حالانکہ وہاں پر بھی ضمیر چھپی ہوتی ہے یا وہ جملے کی کئی مقام ہوتے ہیں۔ جیسے نعم، نعم تو جملہ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک حرف ہے۔ نعم کے اندر وہ بات چھپی ہوتی ہے نا جو آپ نے پہلی پوچھی، مثلا حل زید عندک، زید کیا تمہارے پاس ہے؟ آپ نے کہا نعم، مانا نعم زید عندی، یہ مطلب ہے اصل۔ کیا آپ نے کہا اضرب، اضرب کے اندر انت چھپا ہے، چھپی ہے نا ضمیر۔ آپ نے کہا اجل، اجل میں بھی بات چھپی ہے، نعم۔ آپ نے کہا کل، کاؤ، کاؤ میں بھی ضمیر چھپی ہے نا، کہ انت بھی ہے، مفعول بھی مخفی بھی ہے، ذکر نہیں ہوا۔
اما لفظن ہے تو لفظن بھی ہوتا ہے، جیسے کہ مثلا ضرب زیدن، زیدن قائم، یا تقدیراً اس میں ضمیر وغیرہ کچھ چھپا ہوا ہوتا ہے، جیسے ضرب لأن الضمیر اعنی انت مستتر، اس میں کیا ہے، مخفی ہے. وقد تكون الجملة مشتملة على أكثر من كلمتين ولا حد لكثرة، میں کبھی کبھی جملہ دو کلموں سے بھی زیادہ ہوتا ہے اور اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے، 2 سے 3 سے 4 5 6. بعض اگر آپ نے دونوں کو دیکھا ہوگا، بعض لوگ کی بیانات اردو میں دیکھی ہوں گی عربی میں، تو بہت طویل طویل جملے بولتے ہیں. میں پشاور سے جاتی ہوئے، خوشحال گڑھ سے گزرتی ہوئے، اسلام آباد پہنچتی ہوئے، جا کر ایک شخص کو دیکھا. تو دیکھیے جملہ لمبا بنا لیا آپ نے. آدم علیہ السلام سے لیتے ہوئے، شیش پر سے گزرتے ہوئے، مزید انبیاء کا نام لیتے ہوئے، میں تم سب کو یاد دلاتے ہوئے. اس طرح سے جملے لوگ بناتے ہیں، عربی میں بھی ہوتا ہے. ایک جملے میں بھی آپ بول سکتے ہیں نا، ایک بات اگر آپ لمبی بنانا چاہے نظر کی باتیں ملا کر، ہماری معیشت کو دیکھتے ہوئے، ہماری سیاست کو دیکھتے ہوئے. تو اس طرح سے آپ مختلف جملے ملا کر آخر میں کوئی حکم لگا دیں. ہاں کہ دیکھ لے حضرات محترم طلبہ کہہ رہے ہیں کہ اعلم ان کلمات الجملتی لا تخلو من ان تکون اسما او فعلا او حرفا. یہ تو ظاہر ہے نا کہ جملے میں کلمے آتے ہیں نا، کلمات تو ظاہر ہے، پہلے آپ نے پڑھا تھا کہ 3 قسم پر ہوتا ہے. تو اس لیے کلمے خالی نہیں ہوتی، یا تو اسم ہوں گے اسم کی شکل میں، یا فعل کی شکل میں، یا حرف کی شکل میں. اسم فعل حرف تینوں سے بھی بنتے ہیں. فَإِذَا رَأَيْتَ جُمْلَةً، اگر کہیں پر آپ جملہ دیکھ لے، فَمَيِّزْ بَيْنَ كَلِمَاتِهَا، تو اس میں تمیز آپ پیدا کیا کرو کہ اس میں کیا کیا مستعمل ہے. مثلا من اسم اسم استعمال ہے، او فعل او حرف فعل یا حرف ہے. وَلْتَنْظُرْ مِنْ حَيْثْ أَنَّهَا مُعْرَبَةٌ أَوْ مَبْنِيَةٌ، یہ بھی اس میں دیکھا کرو کہ معرب کون سا ہے، مبنی کون سا ہے، اور عامل و معمول، عامل کون سے، عمل کرنے والا، معمول جس میں عمل کیا گیا ہے. وَلْتَعْرِفِ بھی پہچانا کرو کہ نکفیت صلت بعضها من بعض یا ببعض، کہ بعض کلمے جو بعض سے جڑی ہوئے ہیں اس کی جو کیفیت ہے وہ کس طور سے ہیں. حتی تفرق بین المسند والمسند الیہ، یہ ترکیب ورکیب اور یہ زنجیری ترکیب اس لیے کیا کرو تاکہ تمہیں مسند مسند الیہ میں تمیز ہو جائے، فرق ہو جائے. لے یثبت لک معنی الجملۃ بالتحقیق، تاکہ جملے کا معنی آپ کے سامنے واضح ہو جائے، ثابت ہو جائے. کیونکہ اگر آپ نہیں پہچان پائیں گے اسم میں پہلے حرف یا کیا ہے، مبتدا بن رہے، خبر بن رہے، کیا بن رہے، پھر تو آپ نہیں سمجھ سکیں گے نا صحیح طرح سے. یہاں تک بات ہو گیا. آگے ہیں علمنا علامات الاسم، آگے سبق میں ویڈیو میں ہم پڑھیں گے. صحیح.